थंबनेल ने आपको ये तो बता दिया कि मेरे साथ मौजूद हैं आफाक अहमद, जो चेयरमैन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के। ये महाजिर कौमी मूवमेंट कैसे बनी, ये जानने के लिए आप आफाक अहमद के साथ मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम माजी में जाए बगैर हाल और मुस्तकबिल की बात करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। आफाक भाई, वेलकम इन आवर शो। आप महाजिर कौम के वाहिद कौम परस्त सियासतदान हैं। कहाँ खड़ी आज आपकी महाजिर कौम? आप महाजिर कौम के बारे में अगर सवाल कर रहे हैं कि महाजिर कौम कहाँ खड़ी है, तो महाजिर कौम के अंदर शायद माजी में एक कौम होने का शनाख्त की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है ज़बान की बुनियाद पर, उस इम्तियाजी सलूक के बाद ज़ाहिर है कि उनके अंदर ये एहसास पहले से ज़्यादा शदीद हुआ है कि हम सबको मुत्तहिद होकर अपनी कौम के साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती पर जिद्दोजहद करनी चाहिए, जो शायद पहले इतना शदीद नहीं था। मेरा ख्याल है कि कौम जो है वो हालात से नबर्दाज़मा है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला इन मुश्किलात को कंट्रोल भी करेंगे। आप समझते हैं कि हालात जो है 1978 में जब एपीएमएसओ बनी, 84 में जब एमक्यूएम बनी, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है? जी बिल्कुल। देखिए, उस ज़माने में कोटा सिस्टम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नाफिज किया था देही इलाके के लोगों को प्रमोट करने के लिए कि जी वहाँ पर उस तरह तालीम का मयार नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते मेरिट के ऊपर। तो कोटा सिस्टम के ज़रिए उनको आगे लेकर आने की कोशिश की गई थी, जो मेरिट का बहरहाल कत्ल था। उस वक्त कोटा सिस्टम के तहत कम से कम कराची के लोगों को या अर्बन एरियाज़ के लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता सीटों में उनको अकोमोडेट कर लिया जाता था, मुलाजमतों में भी और तालीमी इदारों में भी। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि 100 रुपये में आप डोमिसाइल अपने इलाके के लोगों के बना रहे होते हैं और उस डोमिसाइल की अहमियत भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ज़बान की बुनियाद पर जो अफसरान बैठे हैं वो अपने लोगों को ओब्लाइज करते हैं और उन्हें किसी भी सूरत में तालीमी मैदान हो या मुलाजमतों के हुसूल की जद्दोजहद हो, उसमें महाजिरों को खुसूसन दूर रखने की अमली कोशिश की जाती है, जो सबके सामने है। तो क्या आज हम किसी फिर बुशरा ज़ैदी वाक़े का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं लाशों के ऊपर सियासत करने को कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, बाज़ औक़ात होता ये है कि कहते हैं ना कि गिलास अब उसमें गुंजाइश नहीं है, तो जब लबालब भर जाता है तो बाज़ औक़ात एक बूंद भी उसको बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। तो जो सूरत हाल है उसमें कोई पता नहीं कि किस वक्त सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसलिए कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हर तरफ से नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार हैं लोग। तो ये कराची के लोगों का अलमिया नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का यही अलमिया है। लोग परेशान हैं, कराची को सिर्फ आप लेके सियासत कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तो ज़रूर हो सकता है कि महंगाई तमाम लोगों को बराबर से बर्दाश्त करनी पड़ रही है, लेकिन उनको ज़्यादा मुश्किलात बनिस्बत महाजिरों के लोगों को मुश्किलात इसलिए इतनी ज़्यादा ना होती हों कि उनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यानी पंजाब के अंदर ज़राअत के हवाले से लोग कमा रहे हैं और टैक्स नहीं देते, तो उनकी माली मुश्किलात इतनी नहीं है जितनी महाजिरों की हैं जो मुलाजमत पेशा हैं। ज़्यादातर महाजिर मुलाजमत पेशा लोग हैं, तो मुलाजमतों से महरूम भी हो गए। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी अब ज़ाहिर गैर महाजिरों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बाकायदा जो लसानी बुनियादों पर मिनिस्टर्स हैं वो फैक्ट्रियों को धमकियाँ देते हैं कि अगर हमारे लोगों को भर्ती नहीं की तो फैक्ट्रियाँ हम बंद करवा देंगे। मजबूरन अंदरूनी सिंध से लाके लोगों को भर्ती करते हैं और लोग मजबूर हैं उन्हें मुलाजमतें देने पर, और जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी अब हमारे हाथ से जा रहा है। तो हल क्या है? हल ज़ाहिर है ये है कि इस शहर के अंदर, इस शहर में क्या, अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं और जो अपने आप को महाजिर कहते हैं, उन्हें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आएँ, यानी तालीमी लिहाज से भी। और मैंने हमेशा कहा कि तालीम जो है वो सिर्फ रोज़गार का ज़रिया नहीं है, आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है, तो हमें अपने आप को मुनफरिद बनाना होगा। अगर हम उन मुलाजमतों के पीछे भागना शुरू करेंगे जो दूसरे कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि इन मुकाबलों के अंदर हमें मुश्किलात का सामना है। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि हम ज़रूरत बन के यहाँ ज़िंदा रहें। उसके लिए ज़ाहिर है कि हमने अर्बन ग्रेजुएट फोरम बनाया है और वो लोग इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं। तालीमी मैदान में उन्होंने
بہت ساری پالیسیز بنائی ہیں, اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, اس کے نتائج انشاءاللہ جلدی نکلیں گے. افاق بھائی آپ کی باتیں جو ہیں کچھ کتابی باتیں لگ رہی ہیں, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. 40 سال میں کیا ہو گیا, کیا کر لیا آپ لوگوں نے قوم کے لیے؟ 40 سال پہلے نا تمہارے بچے کو بتانا پڑتا فہیم صاحب کہ کون ہو. آج اپنے بچے سے آپ پوچھیے گا تم کون ہو, اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ میں مہاجر ہوں تو یہی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, جس کو آپ قربانی دینے کے بعد آپ نے حاصل کیا, جس کو آپ ریئلائز نہیں کرتے, جس کو آپ اکنالج نہیں کرتے. 40 سال پہلے آپ کو بھی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہوگی کہ آپ ہندوستانی ہیں, آپ مہاجر ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کراچی والے ہیں, کون. ٹھیک ہے نا. آج آپ کا بچہ جس کو آپ کو سکھانا نہیں پڑا ہوگا, آج آپ جا کے گھر پہ ان سے سوال کیجیے گا کہ آپ کون ہیں, اگر اس کا جواب آپ کو ملے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ خود تلاش کر لیں گے کہ آپ نے 40 سال میں کیا کھویا. کیا اس بچے کے پاس یہ لفظ مہاجر کافی ہے؟ دیکھیے دنیا میں کہیں پر بھی آپ اپنی شناخت کے بغیر اگر موجود ہیں تو ایک مطلب آپ کا وجود ہی نہیں ہے نا, تو آپ اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اگر آج ہم اپنی شناخت کے اوپر پراؤڈ کرتے ہیں اور اگر ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں تو کل ہم اپنے حقوق بھی حاصل کر لیں گے. یہ میرا ایمان ہے, میں مطلب خوش گمان نہیں ہوں, میرا ایمان ہے کہ, اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنی شناخت بنا لی. اگر آپ کل تک آپ کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا, کل جو پختون آپ کے مخالف تھے, ولی خان نے کبھی آپ کو تسلیم نہیں کیا, آپ کو کسی سندھی نے تسلیم نہیں کیا, لیکن 2-4-6 دن پہلے جو ہے وہ ولی خان صاحب کا پوتا یہاں تقریر کرنے کے لیے پریس کلب میں موجود تھا, تو اس نے باقاعدہ آپ کو ریکگنائز کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ بھائی ہمیں کوئی ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم کر رہا ہے. آج اگر قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے تو باقی قومیتوں کی طرح ہم اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد میں بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے. یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ کتابی بات نہیں تھی کہ 40 سال میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مہاجر پرچم کو بلند رکھ کر اپنے آپ کو مہاجر کہہ کر تسلیم کروایا. ہم شناخت کے ساتھ زندہ ہیں, ہم اپنے حقوق آج نہیں کل انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں گے. اور حالات کے ساتھ ساتھ حالات جب کروٹ لیتے نا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کیا ہو گیا. 40 سالوں میں یہ سیاست, مہاجر سیاست ٹکڑوں میں بٹ گئی. آج سب نے اپنے اپنے پاکٹس بنائے ہوئے ہیں, تو ان حالات میں مہاجر قوم اپنے رہنماؤں سے کیسے امیدیں باندھ لیں؟ بالکل میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ نالاں ہیں اس تقسیم کی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے کہ قوم کے بارے میں تقسیم ہونے کا ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ قوم تقسیم ہو گئی. کبھی بھی حالات ایسے ہوئے کہ خدا نخواستہ مطلب سب کو کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا پڑا تو قوم ایک ہی ملے گی آپ کو. دیکھیے ماضی میں ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ جب ممتاز بھٹو نے اردو کو پابندی لگانے کی بات کی, کہا کہ سندھی یہاں کی زبان ہوگی. اس وقت نہ الطاف حسین تھے, نہ آفاق احمد تھے, نہ خالد مقبول تھے, نہ مصطفیٰ کمال تھے, لیکن عوام پھر بھی متحد ہو کے اپنے خلاف ہونے والے اس اقدام کے اوپر متحد ہو کر باہر آئی نا. تو مہاجر قوم ایک قوم کی حیثیت سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر وہ ہر جگہ احتجاج کرتے ہیں, اور کسی وقت بھی سب ایک مشترکہ جدوجہد آپ کے سامنے آئے گی. لوگ ہم سے نالاں ضرور ہیں, ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں جی تقسیم سے قوم خوش ہے, تقسیم سے قوم خوش نہیں ہے, لیکن قوم کو ظاہر ہے کہ ان حالات کا ادراک بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اختلاف کیا تھا. اور آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جب الطاف صاحب سے اختلاف کیا تھا تو میرا ذاتی اختلاف تھوڑی تھا. میرا تو اختلاف یہی تھا کہ بھئی مہاجر نام پر آپ نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا تھا, اور جب تک مہاجر عوام کے حقوق نہیں مل جاتے آپ قومی ادارے کی سیاست کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اس لیے کہ جب تک میرے گھر کی آگ نہ بجھ جائے میں پڑوس کی آگ بجھانے کیوں جاؤں گا. میرے گھر کی آگ بجھانے کوئی اور تھوڑی آیا, ظاہر ہے مجھے بجھانی ہے. تو میں نے کہا کہ جب تک میرے مسائل حل نہیں ہوتے, جب تک میسورین مشرقی پاکستان واپس نہیں آتے, آپ اپنے منشور پر عمل درآمد نہیں کروا لیتے, تو آپ قومی ادارے کی سیاست کرنے کیوں جا رہے ہیں. اور قومی ادارے کی سیاست جب کی لوگوں نے تو اس کے جو نتائج نکلے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو لوگ اب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ متحدہ بنانے کے بعد بھی آپ پنجاب سے ایک کونسلر اگر نہیں جتوا سکے, خیبر پختونخوا میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, اور آپ مجبور ہیں کہ جو سیاست کریں وہی مہاجر نام پر ہی کریں, تو الیکشن کے چند دنوں میں یا ہفتوں کے اندر صرف مہاجر چورن بیچ دینا یہ قوم پرستی تو نہیں نا, کہ آپ اس وقت صرف الیکشن کے وقت کہیں مہاجروں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. آپ کو تو زندگی بھر مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کرنی چاہیے. ابھی کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط ہو گیا,
اور آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آپ کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں بنسبت مولانا کے. مولانا نے اپنی شرائط منوانے کی بات کی, آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا؟ اور میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں, اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ مینڈیٹ 47 فارم کے ذریعے اگر کسی کو دیا جائے تو وہ جن لوگوں نے فارم 47 بنائے تھے وہ ان کے اعلی کار بن کے تو کام کر سکتے ہیں, ان کے حکم کے اوپر ساری تابعداری کر سکتے ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر میں بنگلہ دیش کی بات کروں, بنگلہ دیش کی اور ہماری معیشت میں بہت فرق ہے. ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر تھی, لیکن انہوں نے پابندی کو قبول نہیں کیا, انہوں نے کوٹا سسٹم کو قبول نہیں کیا. آپ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا لمحہ ہوگا کہ یہ قوم پھر کھڑی ہوگی, سب ایک ہوں گے. اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایک تو دیکھیے, مہاجر قوم جو ہے عددی اعتبار سے باقی تمام قومیتوں سے کم ہے, طاقت میں بھی, وسائل میں بھی اور ملازمتوں میں بھی. جو اپنے حقوق کی بات کر سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش اس نے ماضی میں بھی کی اور آج بھی کرتے ہیں. بنگلہ دیش کی اگر آپ مثال دے رہے ہیں تو بنگالیوں نے اگر احتجاج کیا تو اس لیے کیا کہ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے بنگالیوں کو تقسیم مت کرو. وہاں بنگالی اور غیر بنگالی کا کوٹا نہیں تھا, بنگالیوں میں کوٹا رکھنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کی وجہ سے بنگالیوں نے کہا کہ بنگالیوں کو تقسیم مت کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سندھی کو اوبلائز کرنے کے لیے آپ نے اربن ایریاز کو وکٹمائز کیا, آپ نے پنجاب کو اوبلائز کرنے کے لیے آپ نے کوٹا رکھا. اور جب تک بنگلہ دیش تھا تو بنگلہ دیش کیونکہ 56% تھا یا آپ سے زیادہ تھا, ایگزیکٹلی مجھے 56 اور 52 کا نہیں یاد ہے, تو آپ نے تمام صوبوں کو ایک ساتھ ملا کے 1 یونٹ مغربی پاکستان کا بنایا تاکہ آپ بنگلہ دیش سے مقابلہ کر سکیں. اور جب بنگلہ دیش آپ سے الگ ہو گیا, یعنی مشرقی پاکستان آپ سے الگ ہو گیا, تو آپ نے سارے یونٹ الگ الگ کر کے اور پھر اس کے بعد پنجاب ڈومینیٹ کرنے لگا کہ 56% ہمیں. تو اپنے اپنے مفادات کے لیے زبان کی بنیاد پر کوٹا رکھا گیا, اور جو جتنا طاقتور تھا اس نے اس کے اوپر اس طرح عمل درآمد کرایا. میں بنگلہ دیش کی آپ نے جو مثال دی, اگر خدا نہ کرے مہاجروں کے اندر کوٹا رکھا جائے کہ جی آگرے والے کا 2% اور دہلی والے کا 5%, تو میرا خیال ہے مہاجر قوم جوتے مار کے ختم کر دے گی کہ ہم اپنے آپ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. لیکن میرا آپ کا نہیں خیال کہ یہ سوال کا جواب اس حوالے سے نہیں مناسب کہ جب ہم کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں, اور آپ ابھی خود کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب قوم ایک ہوگی, تو کیا کوٹا سسٹم وہ پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر قوم کو ایک ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے, اصل مطالبہ ہمارا یہ ہونا چاہیے, اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ کوٹا سسٹم کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, لیکن آج میں کہتا ہوں کوٹا سسٹم کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بھائی ہم ٹکٹ کس سے بات کر رہے ہیں,